شب قدر کی عظمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اسی رات میں نازل ہوئی۔ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تنزل الملائکتی، اسی رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اسی رات میں روح اقدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس شخص پر اس طرح برستی ہیں جیسے آسمان سے بارش۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا معدہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپائے سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنوں پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہی نہیں کہ رات کے کس خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کس میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان کا برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے رمضان المبارک کا آخری جمعہ مبارک ہو، اور تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے رمضان المبارک کا آخری جمعہ مبارک ہو۔